بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان وہ اس دنیا میں کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اسی پر مسلمان وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب اسی کے مطابق ہم اس مصیبت میں اور اس مشکل میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ جل شانہ اس سے بہتر حال ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو مسلمان جو بھی کام کرے گا، جو بھی قدم اٹھائے گا، اس کی غمی اور خوشی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو ایک دعا ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو ایک انعام کے طور پر دی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی پیغمبر، کسی امت کو وہی دعا نہیں ملی، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا، اور اسی پر افسوس کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا اسف علی یوسف، کہ مجھے یوسف کی جدائی پر افسوس ہے، اور اتنے پریشان اور اتنے غمگین تھے کہ ان کے آنکھیں جاتی رہیں۔ لیکن جب اس امت کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو فوراً وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو بھی بندہ یہ پڑھے گا تو اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل فرمائے گا اور اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اور دوسری بات کہ اللہ جل شانہ نے اس سے جو چیز دی ہوئی ہے، جو حالت لی ہوئی ہے، تو اس سے بہترین زندگی، بہترین چیز اس کو عطا فرمائے گا اور خوشگوار زندگی یہ گزارے گا۔ تو اس لیے جو بھی مصیبت آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، یہاں تک کہ اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسی پر بھی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے، تو اس کے بدلے اللہ جل شانہ ہم سے خوش ہوگا اور بہترین حالت ہمیں عطا فرمائے گا۔